إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سید الشہور مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک بہت قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی رمضان کے پہنچنے کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری زندگی اتنی فرما دیں کہ جب رجب اور شعبان پہنچ گیا ہے تو رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما. اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ میں ہے اللہم سلمنی لرمضان وسلم لرمضان علی وسلمہ لی متقبلا. اس حدیث پاک کا ترجمہ یوں بنے گا اے اللہ مجھے رمضان کے سپرد کر دے، رمضان میں مجھے سپرد کر دے، اور رمضان میرے لیے سلامت رکھ، اور میرے لیے اس طرح سپرد کر دے کہ وہ مقبول ہو. ان دو احادیث میں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آیا کرتا تھا تو اس وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ دعا اپنے صحابہ کو بھی سکھایا کرتے تھے اس دعا سے. اور اسی طرح دوسری دعا اللہم سلمنی لرمضان، اسی طرح آخر تک یہ دعا اس وقت کرتے تھے جب رمضان شریف بالکل قریب ہوا کرتا تھا. ان دونوں دعاؤں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی شدت انتظار رمضان یہ کیوں ہوا کرتا تھا، کیسے ہوا کرتا تھا، ان دونوں احادیث سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شوق رکھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. اس حدیث سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کا شوق اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ کتنے شوق رکھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. اس سے دوسری بات یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اپنی عمر کے اضافے کے لیے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے زیادہ عمر عطا فرما تاکہ میں زیادہ نیکیاں کما لوں، اور زیادہ نیکیاں کما کر تیرے دربار میں جب میں حاضر ہوں تو جنت کا مستحق بنوں. اور اگر اس قسم کی کوئی دعا کرتا ہے تو یہ دعا بھی اس حدیث سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس قسم کی دعا مانگنا بھی مستحسن ہے، اچھا کام ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا فرما رہے ہیں بلغنا رمضان بلغنا رمضان، کہ رمضان پہنچا دے. اور یہ دعا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرمایا کرتے تھے جب رجب اور شعبان کا مہینہ ہوا کرتا تھا. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے. اسی طرح جب بالکل رمضان قریب آ جاتا تھا، جیسے کہ اب بہت کم وقت بچا ہے رمضان آنے سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دوسری دعا سکھایا کرتے تھے. دعا کے بارے میں آیا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن شریف کی کوئی آیت ہو. وہ دعا یہی تھی اللہم سلمنی لرمضان، اے اللہ مجھے سلامت کر دے، صحیح کر دے رمضان کے لیے. یعنی جب رمضان آئے تو میں تندرست ہوں، صحت مند ہوں، تاکہ صحت کے ساتھ جتنی نیکیاں ہو سکیں وہ نیکیاں میرے نام اعمال میں لکھی جائیں. اور اس حدیث کا دوسرا جملہ وسلم رمضان علی، اور رمضان بھی میرے لیے سلامت رکھ کہ رمضان میں کوئی ایسی مصیبت کوئی پریشانی نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے رمضان میں جو کہ نیکیوں کا سیزن ہے اس میں مجھ سے نیکیاں کم ہو جائیں. اور اس حدیث کا تیسرا حصہ بڑا قابل غور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسلمہ لی متقبلا، کہ اس کو میرے سپرد کر متقبلا، قبول کیا ہوا، یعنی مقبول. یعنی رمضان شریف میں جب میں کوئی بھی نیک عمل کروں تو وہ نیک عمل ایسے ضائع نہ ہوں بلکہ مقبول ہوں. جو بھی عمل کروں وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اب یہ دو احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر رمضان مبارک کا اتنا اشتیاق، اتنا شوق اور انتظار کیوں تھا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر غور سے دیکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کبھی پوچھا جاتا کہ کیا آپ دنیا میں رہنا پسند کریں گے یا آخرت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا کہ آخرت والی زندگی میں رہا جائے. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کی زندگی کو نہ چاہتے ہوئے بھی رمضان المبارک کا اتنا اشتیاق اور اتنی رغبت دکھا رہے ہیں، اس سے ویسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک گویا جنت سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اشتیاق کیوں دکھایا کرتے تھے، اتنی رغبت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ بنایا ہے. اگرچہ دوسری روایات میں بھی دوسرے مہینوں کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، دوسرے مہینوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، فلاں مہینہ یہ میرا مہینہ ہے. تو پھر رمضان کی کیا خصوصیت ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان مبارک سید الشہور ہے، یہ مہینوں کا سردار ہے، اس لیے اس مہینے کی کچھ خاص ہی عظمت اور اہمیت ہے. باقی مہینوں کے بارے میں بھی اگرچہ یہ آیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ بنایا، لیکن رمضان مبارک کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے جو کہ خاص نیکیوں کا سیزن ہے. اب نیکیوں کا کوئی بھی سیزن ہو، ہم اپنے بازار میں دیکھ لیں، کسی چیز کا بھی سیزن ہو، اس کے سیزن آنے سے پہلے ہی اس سیزن کی تیاری کی جاتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سیزن آ جائے اور اس وقت میں اس سیزن کی تیاری کر رہا ہوں. اس طرح سے اس سیزن کی تیاری کرتے کرتے وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیزن گزر جاتا ہے، بہت اکثر ایسا گزر جاتا ہے. تو اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کی جائے. اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسرے مہینے بنائے ہیں، اس رمضان کے مہینے کو خصوصیت اور فضیلت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ دیکھیں انسانی پیدائش کا مقصد کیا ہے. قرآن شریف میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس میں آپ یہ بات بھی کئی آدمی کو ذہن میں آتی ہے جب انسانوں کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تو فرشتوں جیسی پاکیزہ مخلوق بھی موجود ہے جنہوں نے کبھی نافرمانی ہی نہیں کی. پھر انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ دیکھیں جو فرشتہ ہے، فرشتے کے اندر صرف نیکی کا ہی مادہ ہے کہ وہ صرف نیک کام ہی کرے گا، کیونکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقتاً ہی نیکی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی فطرت میں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. جبکہ انسان کو دیکھا جائے تو انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے مادے رکھے ہیں، نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو یہ فرما دیا کہ تمہیں صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، اب یہ نہ کہا جائے پھر اس صرف عبادت کرنے کے لیے ہی کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا فرشتے کافی نہیں تھے؟ نہیں، بلکہ انسانوں کی بھی ضرورت تھی. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کا عبادت کرنا، انسانوں کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے احکام ذمہ لگائے ہیں وہ صرف آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں. فرشتے تو خلقتاً ہی نیکی کے کاموں کے لیے پیدا کیے ہیں. انسانوں کو آزمانا مقصود ہے کہ انسان جس کے اندر دونوں مادے رکھے گئے ہیں، نیکی کا مادہ بھی ہے، گناہ کا مادہ بھی ہے، کیا وہ گناہ کے مادہ ہونے کے باوجود نیکی کے راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا؟ تو یہ صرف انسانی آزمائش ہے، انسان کے امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، انسانوں کو بھی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے. فرشتہ تو گناہ پر قادر ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خرید لیا ہے، مومنین کی جان کو خرید لیا ہے، ان کے اموال کو خرید لیا ہے. پھر آگے فرمایا بان لهم الجنہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خریدا ہے، انسانوں کے اموال کو خریدا ہے، جبکہ ظاہر سی بات ہے ہم اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا. اور دوسرا مرحلہ یہ تھا
کہ انسانوں کو جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے انسانوں کو خریدا، انسانوں کے اموال کو خریدا۔ اس سے یہ سمجھ آ رہا ہے ہمارا کام صرف دنیا میں عبادت کا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تمہیں میں حکم دوں اس حکم کو پورا کرو، وہ اعمال کرو جس سے میں راضی ہوں، وہ افعال کرو، وہ بات کرو جو مجھے پسند ہو، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا بدلہ جنت ہوگا۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہے، اس آیت میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے اموال اور انسانوں کی جان کو خرید لیا تو اگر وہ ہمیں صرف 24 گھنٹے میں عبادت کا حکم دیتے تو کیا وہ ظلم ہوتا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ حکم دیتے کہ تمہیں صرف عبادت کرنی ہے، البتہ جو انسانی ضروریات ہیں کیونکہ ان کو بھی تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہے، اس لیے صرف انہیں حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہی ضرورت کے وقت جتنا وقت بنتا تھا اتنا ہی دیا جاتا، تب بھی ہم عبادت کے پابند ہوتے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اس سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب جو دوسرا سوال تھا کہ رمضان کو وہ خصوصیت کیوں حاصل ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ 11 مہینے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اپنی مصروفیات اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اگرچہ وہ کام جائز حدود میں ہو کر ہو، پھر بھی انسان کے اندر، انسان کے دل پر کچھ نہ کچھ زنگ لگ جاتا ہے اور وہ اپنے اصلی مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ 11 مہینوں میں سے ایک 12واں مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کو عطا فرمایا تاکہ اس مہینے میں جی جان لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ ایک طرف سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے، اگر مومن کوئی اپنا کام کرے یعنی جس میں خالص عبادت نہ ہو، مثال طور پر کما رہا ہے انسان تو اس کمائی پر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ کمائی بھی اچھے طریقے سے ہے، حدود میں رہ کر ہی کمائی کر رہا ہے تو مومن کا تو ہر کام عبادت ہے۔ پھر اس عبادت میں اور اسی طرح دوسری عبادت جیسے نماز ہے جو کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جاتی ہے، تو پھر ان دو عبادات میں فرق کیسے رہے گا؟ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں دراصل عبادات کی دو قسمیں ہیں، پہلی عبادت جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور دوسری عبادت جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو بلکہ اپنے ہی کسی کام، اپنے ہی کسی فائدہ کے لیے وہ کام کیا جائے، تو دو قسمیں بنتی ہیں۔ جو سب سے پہلی عبادت ہے اس کی مثال نماز ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں صرف اللہ کی ہی رضا مقصود ہوتی ہے اور کوئی مقصد نماز سے نہیں ہوتا، تو اس عبادت پر ثواب ملنے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ عبادت کے وہ قسم ہے کہ ایسے افعال اور اعمال جو انسان اپنے مفاد کے لیے، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرتا ہو، لیکن اس اپنے کام میں بھی اگر اللہ کی رضا ہو اور جائز حدود میں رہ کر شرعی طریقے پر وہ کام کیا جائے تو وہ کام بھی نیکی بن جاتا ہے۔ تو ان دو عبادات میں معمولی سا فرق ہے، اور جو دوسری قسم کی عبادت ہے اس میں نیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان نیک اور جائز طریقے سے کام پورا کرے۔ اس کی مثال یہ پڑے گی کہ جیسے کوئی کما رہا ہے تو کمانا یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس پر کوئی ثواب ملے، لیکن جب انسان کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لگا دیا کہ اپنی بیوی، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے اگر انسان کما رہا ہے، اس نیت سے کما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، تو جب اس نیت سے حقوق ادا کرتا ہے جن میں خالصاً بندے کا اپنا ہی فائدہ ہے تو پھر بھی اس پر ثواب ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے، مومن کا کھانا بھی عبادت ہے جب اس میں نیک نیت ہو، نیت اچھی ہو اور ایک اچھا مقصد ہو۔ یہاں ایک اور بات یاد کرتا چلو کہ رمضان مبارک کا ہماری زندگی میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان مبارک صرف اسی لیے ہی ہمیں عطا کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور دوسری بات یہ بھی جو پہلے بھی عرض کی ہے کہ رمضان مبارک نیکیوں کا سینہ ہے، تو رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی تیاری کر لے رمضان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد اصلی
جو انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی اور ایک مقصد خاص دے کر بھیجا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے جائز کاموں میں بھی لگا ہوا ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے قرب ختم ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ انسان اپنے کاموں میں لگا ہوا اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احسان نہ فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل رمضان قریب آ جاتا تھا اس وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی لرمضان، کہ اللہ مجھے صحیح سالم کر دے، مجھے صحت عطا فرما، مجھے نیکی کی ہمت عطا فرما رمضان کے لیے۔ تو رمضان کے لیے ایک خصوصی شوق ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح حدیث کا دوسرا جملہ ہے وسلم لرمضان وسلم لی متقبلا، کہ اے اللہ مجھ سے ایسے ایسے اعمال کروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود دعا فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل نیکی کا ہوتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا بہت زیادہ اشتہار رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے رمضان کا اشتہار کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ عبادت اور امور دنیاوی کا ایک خاصہ ہے۔ عبادت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو قریب کر دیتی ہے۔ عبادت جب بھی انسان کرتا ہے تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ کوئی بندہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ابھی رمضان مبارک قریب ہے۔ رمضان مبارک میں جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، ہم تو جو کہ ظاہر طور پر دیکھتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم روزہ رکھنے ہیں اور تراویح کی بھی اگر توفیق ہو جائے تو آج تراویح پڑھ لیں گے۔ حالانکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا۔ اس رمضان میں اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ سید الشہور ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا ہے، کیونکہ اس مہینے میں نیکی کا سیزن بہت دگنا کیا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیث میں تو اتنا آ جاتا ہے کہ اگر عام معمول میں انسان کوئی نیکی کرے اس کا ثواب اتنا نہیں ہوتا، یا زیادہ سے زیادہ 10 گنا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہیں، کئی دن، کئی راتیں اور کئی مہینے ہماری امت کو دیے ہیں، جو کہ ایسی راتیں ہیں جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے شب برات گزری ہے، تو یہ ایسی راتیں ہیں اور ایسے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے۔ بندوں کے پاس نیکیاں کمانے کا ایک خاص موقع ہوتا ہے، تو اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی آفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو عبادت کے لیے تھکا دو۔ اس آیت سے ہمیں کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو یہ حکم دے رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو جاؤ، تین امور سے فارغ ہو جاؤ۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ تعلیم تھی۔ ہر وقت امت کو تعلیم دیتے رہتے تھے، کبھی جہاد میں مصروف ہیں، کبھی تزکیہ میں مصروف ہیں، کبھی تو تربیت میں مصروف ہیں، ہر وقت یہی کام ہوتا تھا۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب آپ ان کاموں سے بھی فارغ ہو جاؤ۔ حالانکہ وہ کام بھی نیکی کے کام تھے۔ اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہا ہے عبادت کی جو دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کون سی قسم افضل ہے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ کیونکہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے، تعلیم ہو گئی، اسی طرح تربیت کا کام تھا، جہاد کا کام تھا، یہ عبادات اصلیہ نہیں ہے، یہ عبادات بالواسطہ ہیں کہ اگر اس میں کوئی نیک نیت ہو تبھی ان پر ثواب ملتا ہے۔ اور جو نماز کا حکم تھا، نماز ایسی عبادت ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ، حج، یہ ایسی عبادات ہیں جو براہ راست عبادت ہیں کہ ان عبادات کو کرنے سے انسان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہوتی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یعنی آپ ایسی عبادات کے کاموں میں جو آپ سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں، آپ ان کاموں سے جب فارغ ہو جائیں تب میرے رات کا قیام کریں۔ اسی حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بہت لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوکھ جاتے تھے۔ اس سے اب یہ سمجھ آ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اس میں جو دو عبادات کی اقسام بیان کی گئی ہیں، ان عبادات میں سے ایسی عبادت جو براہ راست عبادت ہو وہ سب سے افضل ہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ آیا، اور اس سے یہ بھی سمجھ آیا کہ جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، ایسی نیکی، ایسی عبادات جو براہ راست عبادت نہیں ہے، بالواسطہ عبادت ہیں،
اس میں نیک نیت کا ہونا ضروری ہے. اور جیسا جہاد ہے، اگر جہاد کو کوئی اپنی غیرت کے لیے لڑے، اپنی قوم کی حمایت کے لیے لڑے تو وہ نیک نیت نہیں ہے، چونکہ نیت اچھی نہیں ہے، صرف اپنی غیرت دکھانے کے لیے ہے، اس لیے اس پر بھی ثواب نہیں ملتا. جبکہ جب دوسری عبادت ہے جو عبادت بالواسطہ ہے، جو عبادت براہ راست ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں مقصود صرف عبادت ہوتی ہے. چونکہ رمضان مبارک قریب ہے، اس لیے رمضان مبارک کے حوالے سے چند امور کا اہتمام کیا جائے. اگرچہ رمضان مبارک سے پہلے بھی یہ امور کیے جاتے ہیں، لیکن رمضان مبارک میں ان امور کا زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے. سب سے پہلے ہے قرآن شریف کی تلاوت ہے. اگر عام معمولات میں یہ تلاوت پارہ پڑھا جاتا ہے تو رمضان مبارک میں کوشش کی جائے جتنا زیادہ ہو سکے اس کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان مبارک میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل سے ٹرپل بہت زیادہ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عام حدیث میں یہ آتا ہے قرآن شریف کی جتنی بھی تلاوت کی جائے اس کے ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میں کہتا ہوں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اسی طرح میم الگ حرف ہے. اس میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن شریف کی ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں کا ثواب ہوتا ہے. لیکن رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک امر ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب دگنا ملتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں دن میں قرآن شریف کا ایک ختم کرتے تھے اور اسی طرح رات میں ایک اور ختم کرتے تھے، اور پورے رمضان مبارک میں تراویح کے اندر ایک ختم کرتے تھے. تو یوں 61 ختم ہو جاتے تھے قرآن شریف. اسی طرح اور بھی بزرگ کے کئی واقعات ہیں، کئی واقعات تو ایسے ہیں کہ جو ایک دن میں ہی قرآن شریف ختم کر دیا کرتے تھے، تو ان کے وقت میں برکت تھی. تو یہ واقعات سنانے کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف آپ واقعات سنیں، بلکہ ان واقعات کو سننے کے بعد جتنا ہو سکے اتر وسعت یہ کوشش کی جائے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے. اسی طرح عام طور پر ہم نوافل بہت کم ہی پڑھتے ہیں، چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، تو جب سحری کے وقت اٹھنا تو ویسے ہی ہے روزہ رکھنے کے لیے، تو اگر کچھ وقت پہلے اٹھ کر اگر تہجد کا اہتمام کیا جائے، اسی طرح ہر نماز کے وقت دیگر نوافل کا اہتمام کیا جائے تو یہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی رمضان مبارک کی تیاری کی جائے، اور وہ طریقہ بیان کرتے تھے کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کے 11 مہینوں کے جتنے بھی مصروفیات ہیں آپ ان مصروفیات کے بارے میں سوچیں، ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک وقت کی ترتیب دیں کہ کون کون سے کام ہیں جن کو میں مؤخر کر سکتا ہوں. تو اس رمضان مبارک کے مہینے کو، اس رمضان کی گھڑی کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں. جتنے کام مؤخر کیے جا سکتے ہیں ان کاموں کا جو وقت تھا وہ اب عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگایا جائے. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ رمضان مبارک میں دعا کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رمضان مبارک کے لیے، رمضان مبارک آنے سے پہلے ہی رمضان کی اتنی تیاری کیا کرتے تھے اور رمضان کے لیے اتنی دعائیں کیا کرتے تھے. تو آپ بھی اس رمضان مبارک، چونکہ یہ رمضان مبارک کی ہر گھڑی ایک قیمتی گھڑی ہے، اس میں دعائیں قبول ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے، اس لیے نیک نیت سے، خلوص سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہر قسم کی اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے جو جو دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنا بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا